میں نے اسی پرجوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میڈم میں بڑی سے بڑی قسم دینے کو تیار ہوں، اور اس کے ساتھ جس قسم کی آپ کو تسلی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، قسموں کی ضرورت نہیں، راز کو راز رکھو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا اور بولی، وعدہ کرو کہ ہمارے تعلقات کے بارے میں تم کسی کو کبھی نہیں بتاؤ گے۔ تو میں نے ہاتھ آگے کیا اور بولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری بات سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ایک بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ مجھے جپھی لگائی، اور جب ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ میڈم ایک بات کہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ تو وہ بڑے پیار سے بولی، ایک نہیں 10 کہو، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میں نے پھر ڈرتے ڈرتے کہا، کیا میں آپ کے یہ دیکھ سکتا ہوں؟ میری یہ بات سن کر انہوں نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، ارے بھدو، تم ان کو نہ صرف دیکھ سکتے ہو بلکہ چاہو تو ان کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہو، آ جاؤ۔ میں حیرت سے ان کے دیکھنے لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا بالکل فلمی سین ہو گیا۔ عین اسی وقت کسی نے باہر سے میڈم کا بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دم سے مجھے اور میڈم کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ہمارے قدموں میں بم پھوڑ دیا ہو، اور ہم اچھل کر دور جا کھڑے ہوئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون آواز میں بولی، کون؟ اور اس کے ساتھ ہی باہر سے آواز سنائی دی، میں، دروازہ کھولو۔ باہر کی آواز سنتے ہی کم از کم مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے بدن کا سارا لہو خشک ہو گیا ہو، اور میں نے میڈم کی طرف دیکھا تو آواز سن کر ان کا بھی سارا اعتماد ہوا ہو گیا تھا، اور اب ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ باہر سے ایک دفعہ پھر زوردار دستک ہوئی، اور دستک کے ساتھ جس آواز نے میرا اور میڈم کا پتہ پانی کیا تھا وہ میڈم زیبا کی کرخت آواز تھی، جسے سن کر ایک دفعہ تو میڈم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی، تم جلدی سے بیٹھک کے راستے سے باہر نکل جاؤ۔ ان کی بات سن کر جیسے ہی میں جانے کے لیے مڑا تو وہ ایک بار پھر ہلکی آواز میں تیزی سے بولی، سنو، کل چھٹی کے بعد ضرور آنا۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی میں بیٹھک کی طرف بڑھا تو انہوں نے دوبارہ آواز دے کر مجھے روکا، اور پھر میرے پاس آ کر آہستہ سے بولی کہ اور ہاں، جب تک میں نہ کہوں تم نے ٹیوشن پر نہیں آنا، کیونکہ ابھی زیبا کا موڈ بہت سخت خراب ہے۔ ان کی آخری بات سن کر میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور دبے پاؤں چلتا ہوا بیٹھک میں پہنچ گیا، اور پھر ڈرائنگ روم کی کنڈی کھول کر باہر چلا گیا۔ باہر نکل کر میں نے کسی سے ٹائم پوچھا تو چھٹی ہونے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، اس لیے میں نے ادھر ادھر گھوم کر ٹائم پاس کیا اور پھر چھٹی کے وقت گھر گیا۔ سوری دوستو، ناول میڈم جی کی کتھا سنانے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا تو بھول ہی گیا، اور وہ یہ کہ ہم جو موجودہ گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے تو گھر کی سیٹنگ وغیرہ کرنے کے فوراً بعد میں نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں شام کو اپنی چھت پر چلا گیا اور آس پاس کی تمام چھتوں کا جائزہ لینے لگا کہ دیکھوں کہ شام کو اس محلے کا کون کون سا چہرہ چھت پر آتا ہے، اور ان میں سے کون سا ایسا چہرہ ہے جس کے ساتھ اپنا ٹانکا فٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس دن شاید میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا، یا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے آس پاس کی ساری چھتیں خالی نظر آئیں۔ مطلب یہ کہ مجھے کوئی بھی خاتون یا کوئی لڑکی اپنی چھت پر کھڑی نظر نہ آئی۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر واپس نیچے آ گیا، اور اگلے دن میں پھر اسی نیت سے اپنی چھت پر گیا، اور اتفاق سے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور میں تھوڑا سا مایوس ہو گیا اور نیچے جانے کے لیے واپس مڑنے لگا۔ عین اسی لمحے کہ جب میں واپس جا رہا تھا میرے سامنے والی کھڑکی نہیں یار کھڑکی نہیں بلکہ چھت پر ایک چاند چہرہ ستارہ آنکھوں والی بڑی ہی پیاری سی لڑکی نمودار ہوئی۔ یا وہ عمر ہی ایسی تھی کہ ہر گوری عورت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ قدرے لمبوترا اور آنکھیں بڑی اور ہونٹ قدرتی سرخ نظر آ رہے تھے، اور اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی
ان کا ناپ نہ کر سکا۔ اسے چھت پر آتے دیکھ کر میں نے نیچے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس جا کر اس لڑکی کو تاڑنے لگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس لڑکی نے اپنی چھت کا ایک چکر لگایا اور پھر وہ واپس جانے کے لیے مڑی، اور جاتے جاتے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر وہ اپنے چھت کی ریکنگ کی طرف آئی اور ایک نظر نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا۔ اتنی دیر میں بھی اپنی چھت کی ریکنگ پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے گلی میں جھانکنے کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس نے مجھے عین سامنے والے چھت پر موجود پایا۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑی سی حیران ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے مجھ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور چند سیکنڈ تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ تو شکاری مزاج تھے ہم بھی، اور کچھ اس خاتون کا اس طرح سے مجھ کو دیکھنا، سچ کہتا ہوں کہ مجھ سے تو دیکھا نہ گیا۔ اس کی نگاہ میں ایک عجیب سی مستی اور ایک گہری اداسی تھی، اور اس مستی اور اداسی کے امتزاج نے میرے اندر ایک عجیب سی فیلنگ بھر دی تھی۔ ضرور اس کی نگاہ میں ایسی کوئی بات تھی کہ میں کچھ بے چین سا ہو گیا، اور اس کا اس طرح میری طرف دیکھنے سے سچ مانو میں تو گھائل سا ہو گیا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز میرے دل میں جا کر کھب سی گئی ہو۔ خیر، وہ تو ایک نگاہ ڈال کر چلی گئی اور میں کافی دیر تک وہاں کھڑا خالی نظروں سے اس کی چھت کو دیکھتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد میں نیچے اترا اور سیدھا اپنے ایک جاننے والے کے پاس، جو اسی محلے کا قدیمی رہنے والا تھا اور جس نے ہمیں یہ گھر لے کر دینے میں بڑی مدد کی تھی، اس کے پاس چلا گیا۔ وہ میرا دوست تو نہیں تھا، لیکن اچھا جاننے والا ضرور تھا، اور اس کے ساتھ میری اچھی خاصی فرینکنیس بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری طبیعت سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے اسلام دعا کے بعد جب میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بات تو بتا یار، یہ ہمارے گھر کے سامنے کون لوگ رہتے ہیں، تو میری بات سنتے ہی اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ارمینا خان عرف مینا کو دیکھ لیا ہے۔ تو میں نے کہا کون سی ارمینا اور کون سی مینا؟ تو میری بات سن کر اس نے اپنی بائیں آنکھ نیچی اور ہنس کر بولا، ہم سب جانتے ہیں بچہ۔ اور پھر کہنے لگا، مینا کے پیچھے ایک تو ہی نہیں بیٹا، سارا محلہ ہی پاگل ہوا پھرتا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، لیکن یار میری بات کا یقین کرو کہ وہ ایک نہایت شریف عورت ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، یار توبہ کر، وہ عورت نہیں، وہ تو ایک سندر سی لڑکی ہے، پیاری سی ناری ہے۔ تو میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، سالے وہ لڑکی نہیں، پوری عورت ہے، اور عورت بھی وہ جو عمر میں تم سے دگنی ہو۔ تو میں نے قدرے حیران ہو کر اس سے کہا، یار لگتی تو وہ بالکل لڑکی جیسی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کافی عمر چور واقع ہوئی ہے، اور شکل سے واقعی وہ کوئی الڑ مٹیار لگتی ہے۔ اور پھر کہنے لگا، ویسے دوست وہ ہے بڑی شریف عورت۔ تو میں نے جھل کر کہا، یار تم سے اس کی شرافت کی گواہی نہیں لینے آیا، بلکہ یہ بتاؤ کہ اس کا حدود و اربا کیا ہے، اور اس کی بایوگرافی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالو۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یار مینا جتنی خوبصورت عورت ہے